چلیں پڑھو واما المعتزلة فقسموا الافعال الاختيارية وهي التي يمكن البقاء والتعيش بدونها كأكل الفاكهة مثلا إلى ما يدرك فيه جهة محسنة أو مقبحة فينقسم إلى الأقسام الخمسة المشهورة وإلى ما ليس كذلك. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. توجہ جی. او حکم ثانی معنی کے اعتبار سے حکم کیا کہ بھئی وجوب اباحت اے 5 اختلاف ہے اس معنی میں کل پڑھے ہیں. حکم با ای معنی اس میں کیا ہے؟ اخت میں خلاف ہے. تو سمجھے ہی بھئی معتزلہ کے نزدیک وہ پچھلی گل ہو گئی. اگو خلاف کندے وچے بہرحال خلاف منقول بین اہل سنہ. اصل افعال کا کون ہے؟ یہ اکثر حنفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اصل افعال میں صدر الاسلام نے تقسیم کر دی ہے. بعض نے اس اختلاف کی وجہ اور طرح بیان کی تھی. آگے سمجھے گل ختم ہو گئی. اچھا وہ سوال کیا تھا اس میں وہ آ گیا. معتزلہ جو ہے نا، کون؟ معتزلہ نے تقسیم کی ہے افعال اختیاریہ کی 2 قسموں کی طرف. کس کی؟ افعال اختیاریہ کی 2 قسموں. الا ما یدرک فیہ جہۃ محسنۃ او مقبحۃ و الا ما لیس کذالک. کیا معتزلوں نے تقسیم کی ہے افعال اختیاریہ کی 2 افعال اختیاریہ کی 2 قسموں کی طرف. الا ما یدرک فیہ جہۃ محسنۃ او مقبحۃ، اور اس کی طرف جو اس طرح نہیں ہے. اچھا پھر مصنف رحمہ اللہ نے نا افعال اختیاریہ کی تعریف کی ہے کہ افعال اختیاریہ کس کو کہتے ہیں. یہ ان کی اپنی تعریف ہے. افعال اختیاریہ وہ ہوتے ہیں کہ ممکن ہو بقا اور تعیش، زندہ رہنا ان کے بغیر. ان کو کیا کہتے ہیں؟ افعال اختیاریہ کہتے ہیں. پھر اس کی 2 قسمیں ہیں. اس کی اس کی مثال دی ہے جیسا کہ اور کھانے موجود ہوں تو یہ فاکہہ کا کھانا، فاکہہ نہیں خود نہیں، ان کا یہ جو فعل ہے، فعل اختیاری، تو یہ وہ ہے کہ اگر فروٹ نہ کھایا جائے تو زندگی باقی رہ سکتی ہے. کتنے غریب لوگ نے کدی بھی نہیں شے ملی جی. اور بھئی انہوں نے افعال اختیاریہ تقسیم کیے کدھر؟ الا ما یدرک، ان افعال کی طرف کہ جن میں جہت محسنہ یا مقبحہ عقلاً مدرک ہے. عقلاً بے عقل پہچان سکتی ہے کہ یہ حسن ہے اور یہ کبھی ہے. سنیں جی، تو یہ جو الا ما یدرک کو ہے نا جی، پس تقسیم کر کیا ہے اقسام 5 مشہورہ کی طرف. ان افعال اختیاریہ کو وہ کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں 5 مشہورہ قسموں کی. وہ جڑا ہو اباحت ندب تحریم یار، ان کی طرف ان کو کیا کرتے ہیں؟ کن کو؟ ما یدرک فی، ان کو کہتے ہیں کہ یہ 5 قسم ہیں. یہ دھیان کریں. اور تقسیم کیا ہے ان افعال اختیاریہ کی طرف جو اس طرح نہیں ہے، جو یعنی ما لا یدرک فیہ جہۃ او بین سطور محسنۃ او مقبحۃ، یہ نہیں ہے جی. سنیں جی. اب یہ جو افعال اختیاریہ ہیں، یہ جو جن میں ان کے حسن قبو کی جہت مدرک نہیں عقلاً،
ان کے لیے معتزلہ کے لیے ان میں ورود شرع سے پہلے تین ورود شرع سے اباحت خطر اور اگے توقف اور اگے چل کے کی اباحت توقف کیا کیا جی. اور افعال اختیاریہ وہ افعال ہیں کہ ممکن ہو باقی رہنا اور زندگی گزارنا بغیر ان کے، جیسا کہ اور کھانے موجود ہوں تو فاقیہ کا کھانا یہ فعل اختیاری ہے. یہ فعل اختیاری منقسم ہوتے ہیں دو قسموں کی طرف، ان افعال کی طرف کہ جن میں جہت محسنہ یا جہت مقبحہ عقلاً مدرک ہے، اور ان کی طرف جو عقلاً مدرک نہیں ہے. تو جو مدرک ہیں نا یہ منقسم ہوتے ہیں 5 مشہورہ قسموں کی طرف، یعنی واجب، حرام، مکروہ، مندوب، مباح، بے نصور لکھے نہیں. اور یہ جو دوسری قسم ہے دوسری قسم ہے ان کے لیے معتزلہ کے لیے کہ وہ افعال اختیاریہ جن کی حسن قبو کی جہت عقلاً اس میں ان کے قدوں شرع سے پہلے شرع کے ورود سے، شرع جب آگے پھر تو بات کھل گئی، شرع کے ورود سے پہلے ان افعال میں معتزلہ کے 3 قول ہیں، بے اباحت ہے حضر ہے یا توقف. اور توقف ہے. یعنی یہ 3 وکھرے وکھرے قول نے معتزلیاں دے اپنے اپنے جی بھی انہیں آکھیا انہیں آکھیا انہیں آکھیا جی سمجھے ہی. تو پیچھے بھی خلاف جن میں ہے نا او خلاف جو منقول اہل سنت کے درمیان وہ یہ ہے کہ فعال اصل افعال کا یعنی اصل احکام میں کیا ہے اباحت ہے، یا کہ اصل حضر ہے جی، یا اصل افعال میں کیا ہے حضر ہے جی. ان ویک پھر ترجمہ کریے، دھیان کریں میں اور توجہ یار. افعال کے انواع معتزلہ کے نزدیک اولاً و ثانیاً بہرحال معتزلہ نے پس تقسیم کیے ہیں افعال اختیاریہ. افعال اختیاریہ وہ ہوتے ہیں کہ ممکن ہو بقا اور تعیش ان کے، جیسے عقل الفاقہ مثلاً. یہ تقسیم کیے ہیں طرف ان افعال اختیاریہ کے کہ مدرک ہے ان میں جہت. تو یہ جو ہے نا پھر چونکہ گل اگلی پوری کیتی آ رہے ہیں منقسم. یہ جو قسم ہے یہ منقسم ہے کدھر اور تقسیم کی ہے ان افعال اختیاریہ کی طرف جو اس طرح، اور ان کے لیے اس میں شرع سے پہلے 3 اقوال ہیں. ایک ہے اباحت، وہ پھر پڑھتے ہیں جی. اچھا ادھر بے خود رو سنیں کیا ہے. بہرحال معتزلہ پس تقسیم کرتے ہیں افعال کو اولاً اولاً ثانی یا نو بے تقسیم کرتے اولاً کدھر پہلی تقسیم ہے. پھر تعریف کی مصنف رحمہ اللہ نے افعال اختیاریہ کی تعریف جدید کہ وہ ہوتے ہیں ممکن بقا اور تعیش ان کے بغیر. کیا مطلب؟ یعنی نہیں محتاج انسان اور نہیں مجبور ان کی طرف اپنی زندگی میں حیاتی میں زندہ رہنے میں. تو پس بندے کے لیے جس میں جو ایسے افعال ہوتے ہیں پس بندے کے لیے اختیار ہے کرنے ان کو لانے میں اور ان کے لانے میں. لہٰذا نہ ہوگا بندہ مسلوب الاختیار ان کے کرنے میں یا ان دے وچ بندے نو اختیار ہے. جیسا کہ فاقہ کا کھانا مثلاً، لیکن اندہ میں ایک تھان تے لبدیاں کھجوراں نے ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں تے ہن تے خام خواہ یا ایکو تھان تے ہے نہیں سیب اور شے کوئی نہیں ہے جی. اور تقسیم کی ہے یہ تو آگن اختیاریہ. دوسرے ہیں کون؟ تو غیر اختیاریہ وہ افعال ہیں کہ نہیں ممکن بقا اور تعیش. تو یہ جو غیر اختیاریہ ہیں نا نہیں اختیار انسان کے لیے ان کے بلکہ مجبور ہوتا ہے ان کی طرف اپنی، جیسے کھانا پینا نیند وغیرہ ان کی طرف محتاج ہے.
پھر تقسیم کی ہے، یہ تو ہوگی پہلی تقسیم افعال اختیاریہ تھے. پھر تقسیم کیا معتزلہ نے افعال اختیاریہ کی دو قسموں کی طرف. وہ افعال اختیاریہ کے مدرک ہے اس میں جہت، اور ان کی طرف کے نئے مدرک ان میں نہیں ہے. پھر تقسیم کرتے ہیں، منقسم ہوتے ہیں وہ افعال اختیاریہ جن میں 5 مشہور اقسام کی طرف، اور وہ کون ہیں؟ اور بہرحال 9 ثانی وہ کہ نئی مدرک اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہتان کون؟ تو معتزلہ کے لیے ان میں 3 قول ہیں بعثت سے پہلے، قبل ورود شرع کے یا غالی کوئی ہے. ان میں کتنے قول ہیں؟ 3 قول ہیں. وہ ہن پھر پڑھ دیں تو پھر نالے اگلی شرح بندے پڑھ دیں منع کرو. باہر سمجھ آ گئی گل دی. بہرحال معتزلہ نے پس تقسیم کی افعال کی، تقسیم کی افعال اختیاریہ کی. یہ تو سمجھ آ گیا کہ پہلے 2 قسم میں فعل اختیاری تے فعل، تو جڑے اختیاری ہے نا ان دی پھر کو 2 قسمیں بنائی نے، وچ تعریف آ گئی ہے. اور افعال اختیاریہ وہ ہوتے ہیں کہ ممکن ہو بقا اور زندگی گزارنی ان کے بغیر. کن کے؟ ان افعال اختیاریہ کے بغیر. جیسے فاکہہ کا کھانا مثلاً. تو یہ جو افعال اختیاریہ ہے نا، قسموا الی و الی، سمجھ آ گئی؟ تقسیم کی ہے طرف ان افعال اختیاریہ کے کہ ادراک کی جاتی ہے ان میں کہ میں عقلاً بھی سمجھ آ رہے ہیں ان میں کون سی جہت محسنہ یا مقباحہ. اے جڑے افعال اختیاریہ جو عقلاً جن کی جہت حسن تے جہت قبو مدرک ہو سکتی ہے، پس منقسم ہوتے ہیں. کون؟ وہ افعال اختیاریہ جن میں یہ جہت سمجھ آ جاتی عقلاً، منقسم ہوتے ہیں اقسام 5 مشہورہ کی طرف: واجب، حرام، مکروہ، مندوب، مباح. اور قسم و افعال تقسیم کی، اور ان افعال اختیاریہ کی طرف جو نہیں اس طرح، یعنی ما لا یدرک فی جہت. اور معتزلہ کے لیے یہ جو اختیاریہ کی دوسری قسم ہے، اختیاریہ کی دوسری قسم، اس میں قبل الشرع یا قبل البعثت جڑی گل آکھو 3 اقوال ہیں. ان معنی کر پائے. اور بہرحال پس تقسیم کی انہوں نے افعال اختیاریہ کی. اور افعال اختیاریہ وہ افعال ہوتے ہیں کہ ممکن ہو باقی رہنا اور زندگی گزارنا بغیر ان کے، جیسا کہ کھانا فاکہہ کا مثلاً. تقسیم ہوتے ہیں ان افعال کی طرف کہ ادراک کیا جاتا ہے اس میں جہت محسنہ یا جہت مقباحہ کا. بس منقسم ہوتے ہیں 5، منقسم ہوتی ہے یہ قسم 5 مشہور قسموں کی طرف. اور تقسیم کی جاتی ہے ان افعال ہے نا، فقسموا تقسیم کیا انہوں نے افعال کی طرف، افعال اختیاریہ کی ان افعال کی طرف جو اس طرح نہیں، جو اس طرح نہیں اگے. اور ان کے لیے، اور ان کے لیے اس میں اے جو دوسری قسم ہے، اس میں شرع سے پہلے 3 اقوال. نمبر 1 الاباحۃ تفصیلا لحکمت الخلق دفعا للعبث. بس اچھا. وربما وربما یمنع مجہول الاستلزام. پہلا قول ان کا ہے کہ ان افعال اختیاریہ میں جن میں عقلاً حسن قبو کی جہت مدرک نہیں ہے. ہوں یہ چلنے جا کہ صرف پچھلے مک گئے. ان میں پہلا قول ہے کہ یہ شرع کے ورود سے پہلے کیا ہے؟ بولو. شرع کے مباح ہے. اس پر انہوں نے 2 دلیلیں دی ہیں، ایک تحصیلاً تو ایک دفعاً. واسطے حاصل کرنے خلق کی حکمت کے، خلق کی کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہر چیز میں حکمت ہے، تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں اصل کیا ہو، وہ سارے مباح ہوں ورود شرع سے پہلے. دوسری دلیل دی ہے دفعاً للعبث،
کہ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی، تو اگر ان میں اباحت نہیں ہے تو پھر یہ تو نعوذ باللہ بس لازم آئے گا۔ جی کیا کہ جی پہلا قول ہے کہ اس قسم کے افعال میں اصل اباحت ہے، کیونکہ نا وہ پہلا قول یہ ہے کہ یہ جو افعال ہے نا جو عقلاً جو ہیں اختیاریہ لیکن ان کے حسن قبو کی جیت عقلاً مدرک نہیں ہے، ان کے اندر اصل کیا ہے؟ یہ سارے مباح ہیں۔ کب؟ ورود شرع سے پہلے۔ کیوں مباح ہیں؟ خلق کی حکمت کو حاصل کرنے کے لیے، عبث کو دفع کرنے کے لیے۔ یہ ان کی دو دلیلیں ہیں۔ مولانا محب اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو استلزام ہے یہ منع ہے، یہ جو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اگر اس میں بھئی اس کی حکمت یا بھئی اس میں یعنی خام خواہ بھئی اگر اس میں اباحت نہ ہو، اباحت تو پھر حکمت بھی حاصل نہیں ہوگی اور عبث بھی ہوگا نہیں، بلکہ اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں، تخلیق کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر اباحت نہ ہو تو یہ لازم آئے گا کہ ان میں حکمت کوئی نہیں ہے اور عبث ہے، یہ لازم نہیں آئے گا، یہ لازم۔ اور 10 دن موسیقی میں کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ مولانا محب اللہ بہاری اس پر اعتراض کرتے ہیں یہ استلزام منع ہے کہ اگر بھئی جن میں عقل ادراک نہیں کر سکتی تو اگر ان میں بات کا قول نہ کریں تو پھر حکمت بھی حاصل نہیں ہوگی اور عبث لازم آئے گا، یہ بات ضروری نہیں ہے، اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور بھی یہ پہلا قول ہے۔ سنیں اے شاباش سے جی ادھر بیخ انہوں منع کر او بلا بڑا پین بسم اللہ الرحمن او بیخ الاول نظر آئے پہلا قول کیا ہے؟ امتحان کریے یہ کیوں ہے؟ واسطے حاصل کرنے خلق کی اور واسطے دفع کرنے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اشیاء ورود شرع سے پہلے مباح ہیں دو وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اول واسطے حاصل کرنے علم کے بحکمت اللہ فی خلق الاشیاء، کہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سنیں بھی ان میں اللہ کی حکمت ہے، تو حاصل کرنا علم کو، علم بحکمت اللہ فی خلق وہ علم کی ہے واحد وہ تو انتفاع ہے، تو انتفاع تو تاں گا جی باہدہ قول کریے تن کی کریے اس اتے دلیل اگرچہ تو قرآن پاک آیا تو آیت آئی نا، لیکن ان ویخ کے تے ایک قول کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لام تے ٹیلے سارا جی لکم ما فی الارض جمیعا جی تو لام کس لیے ہوتا ہے؟ تو پتہ لگا جو کچھ بھی ہے اس کی تخلیق کی جو حکمت ہے وہ انتفاع ہے، انتفاع تو تاں جی کیڑا قول کریے یہ ورود شرع سے پہلے شرع آگی پھر تو تفصیل ہوگی، تو ہن ہو چکی ہے۔ ثانی دلیل دی انہوں نے تاکہ نہ لازم ہے عبث کس میں، اگر اباحت کا قول نہ کریں تو پھر کیا لازم آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اشیاء کے خلق میں عبث ہوگا، بے پیدا کیتا تو فائدہ کوئی نہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اے انہوں دی دو دلیلہ نے کنہ دیا سمجھے گل؟ شارع مصنف رحمہ اللہ نے اشارہ کیا اشکال کی طرف جو وارد ہے اس قول پر، وہ کیڑا ہے؟ فرمایا کہ وَرُبَّمَا ما یمنع یعنی حکمت کا عدم حصول لازم آئے گا اور عبث لازم آئے گا، یہ دونوں لزوم منع ہے جب کہ نہ ہو اصل اشیاء میں کیا بھی اگر یہ نہ ہوئے تو بھی یہ دوویں گلاں لازم ہون گیا، اسی اس گل نوں نہیں منتے، بلکہ اصل کیا ہے؟
حضر اور حرمت ہے. حرمت ہم کہتے ہیں جی. اس طرح اگلا قول آ رہا ہے جی. پھر اشارہ کیا ہے اپنی تعلیق میں حاشیہ لکھا ہے وجہ عدم استلزام کی طرف. بھی کیوں استلزام نے؟ اس لیے کہ محض پیدا کیے ہوں اللہ تعالیٰ نے اشیاء محرمہ، اشیاء پیدا کیے ہیں حرام، لیکن ان کے اندر خواہش ہے، تاکہ خواہش کرے ان کی بندہ تو پس صبر کرے ادھر نہ جائے، پس ثواب دیا جائے اس پر، تو پس نہیں لازم آیا عدم بحث سے ابس. یہ بھی تو فائدہ ہو سکتا ہے کہ پیدا کی اشیاء محرمہ کہ انسان خواہش کرے اور پھر صبر کرے ادھر نہ جائے تو اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. سمجھے ہی؟ اچھا جی 3 قول ہے. اباحت، اول قول اباحت واسطے حاصل کرنے خلق کی حکمت کے اور واسطے دفع کرنے ابس کے. تو رد بسا اوقات منع کیا گیا. استلزام او شابہ وے اباحت واسطے حاصل کرنے کے خلق کی حکمت کو اور واسطے دفع کرنے کی ابس کو بسا اوقات منع کیا گیا استلزام. یہ پہلا قول. دوسرا والحذر لئلا یلزم التصرف فی ملک الغیر باذنہ. بس دوسرا قول ہے معتزلہ کا. ایک اندے چل رہی گل افعال اختیاریہ جو مدرک بالعقل نہیں ہے، جن کا حسن قبو کی جہت عقلاً نہیں ہے، ان میں معتزلہ کا دوسرا قول یہ ہے اور لکھے وہ قول معتزلہ بغداد. یہ جو بغداد کے معتزلہ تھے ان کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان افعال میں منع ہے، ان میں منع ہے. کیا ہے؟ منع ہے. اباحت نہیں ہے بلکہ منع ہے. اب عمل کرے گا کوئی بندہ ورود شرع سے پہلے تو مجرم ہوگا جی. اچھا یہ قول انہوں نے کیوں کیا ہے کہ منع ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ورود شرع سے پہلے ہر شے تو اللہ کی ملک ہے، تو جب تک شریعت نے اجازت نہیں دی تو ہم وہاں جا کر ہوتے ہیں پٹھے پٹھا کے تو مال کا کوٹی پانی ہے جی. تو تاکہ نہ لازم آئے تصرفی بغیر اذن، تاکہ اس کی اجازت کے بغیر غیر کی ملک میں تصرف لازم، کیونکہ بات کا تو مطلب ہے کر لو تو ٹھیک ہے، تو اللہ کے ہر چیز اللہ کی ملک ہے، تو اللہ نے تو ابھی اجازت نہیں دی. اجازت تو آئے کہ ورود شرع کے بعد. تو یہ ورود شرع سے پہلے ملک غیر میں مالک کی اذن کے بغیر یہ تصرف ہے، تو یہ تو حرام ہے جی. اس لیے اصل کیا ہوا؟ ہاں جی کیا کہ جی دوسرا قول ہے کہ اصل ان افعال میں حذر ہے تاکہ نہ لازم آئے تصرف غیر کی ملک میں اس کی اجازت کے بغیر. سنیں تو شارح فرماتے ہیں وقت مرہ، یہ بات پہلے گزر چکی ہے، اس پر رد کیا ہے کہ بغیر اذن کے لازم نہیں، اذن ہے اس میں، اذن ہے اس میں جی. او ویکھو درو پھر اگلی گل پڑھیے. او ویکھو او بسانی جی نہ وہ تو ہو گیا نا. او نہ ہو گیا نا، وہ ثالث نہیں ہے، وہ ثانی ہے کہ وہ غلطی ہوگی نا، وہ ثالث تک وہ آ رہے ہیں نا. وہ بس ثانی وہ پیچھے نا بے اباحت ہے نا. اباحت تو اباحت کیوں ہے؟ اس پر 2 دلیلیں ہیں نا، اول تے ثانی. انہوں بے کے ثالث کہ کتابت کی غلطی ہوگی نا. اصل بھی دوسرا قول کی تو ثانی قول ہے کون؟ حذر. یعنی ایک کیوں قول کیتا؟ تاکہ نہ لازم ہے تصرف غیر کی ملک میں غیر کے اذن کے. اے قولتا ہیں اندہ شارح صاحب رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں تحقیق گزر گیا جواب اس دلیل سے پیچھے. کیڑا؟ بائیں طور کے اذن عقلی ثابت ہے، اذن عقلی ثابت ہے، کیونکہ وہ عقل کو معتزلہ رسول باطن کہتے ہیں جی، رسول باطنی سمجھے ہی. تو وہ اذن عقلی کیا ہے؟ ثابت ہے. تو یہ ایسی ہے جیسے غیر کے سائے سے سایہ حاصل کرنا اور غیر کے چراغ سے روشنی حاصل کرنی، جب کہ غیر کا اس میں نہ ہو. سنیں بزارہ رہے پہ ہوندے بیوی بچے چھامے بیٹھے نے باہر، تو جا کے ٹھک پو منجی ڈاکو تو کول جی، یہ تو ٹھیک نہیں نا جی، بے سمجھے ہی ہے جی. ہاں
ਜਾਂ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਹਿਣੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੈਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ سنیں خلاصہ کیے قول ثانی معتزلہ کا یہ ہے کہ اصل اشیاء میں اور جڑی دوجی قسم ہے افعال اختیاریہ کی ورود شرع سے پہلے کیا ہے اصل اشیاء میں حضر ہے جی حرمت اور اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے ان کی دلیل کی طرف لے اللہ یلزمہ تاکہ نہ لازم ہے غیر کی ملک میں سنیں ہی خلاصہ پھر اشارہ کیا ہے اس جواب کی طرف اس دلیل سے بقولی وقد مرہ یعنی گزر گیا ہے سابق میں جواب اس مثل کی دلیل سے جن یہ ساری تفصیل وچ کی تھی نہیں سمجھائی ہو اور چلو قول ثانی اور بینا پہ ہیں قول ثانی کیا ہے حضر ہے یعنی منع ہے بھئی ورود شرع سے پہلے منع ہے افعال اختیاریہ جو کہ مدرک بل جن کی جہت حسن کو وہ عقلاً مدرک نہیں ہے تاکہ نہ لازم آئے تصرف غیر کی ملک میں غیر کے اذن کے ساتھ کیونکہ کل اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں تو ادلے پاس لکھے تصرف کذالک محظور یہ بغیر اذن کے تصرف تو معذور ہوتا ہے اور تحقیق گزر گیا ہے یہ یعنی تو جواب پیچھے آ گیا ہے ہاں جی شابہ جی اور دوسرا قول منع ہے تاکہ نہ لازم آئے تصرف غیر کی ملک میں اس کی اجازت کے بغیر اور اس کا جواب گزر گیا جی ولا يرد علیہما انہ کیف یقال بالاباحۃ والحظر نقیضین وقد فرض ان لا حکم له فیہ لأن الفرق ان لا علم بعلة الحکم تفصیلا ولا ينافي ذلك العلم اجمالا بس اب معتزلہ پر ان دونوں پر اعتراض ہے اس کا خود جواب دیتے ہیں پھر خود سوال کریں گے جی کہ نہیں وارد ان دونوں پر دو قول ہیں ان دونوں پر یہ بات وارد نہیں کیڑی کہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اصل کیا ہے یا اصل حضر عقلیین کی کیونکہ شرع دے ورود تو پہلے کیڑی گل کرنی عقلاً کہ بھی عقلاً یہ ان میں کیا ہے حضر ہے یہ تسی گل کیویں کر سکتے ہو معتزلے ہو حالانکہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ عقل کے لیے حکم میں یعنی فرض کیا گیا کہ نہیں حکم عقل کے للعقل فی حکم میں کہ عقل جو ہے وہ حکم نہیں کر سکتی بھئی ایک کیڑی قسم چل رہی ہے جو عقلاً مدرک نہیں ہے جن کی حسن کی تو جدو مدرک نہیں تو پھر تسی کیویں کہہ سکتے ہو کیونکہ گل تکلی کر رہے ہو نا کہ شروع سے پہلے تو بھی عقلاً یہ مباح ہیں یا عقلاً یہ منع ہے پھر یہ کس طرح کہہ رہے ہو عقلی اے سوال ہے کیا کہ جی ان دونوں قولوں پر سوال وارد ہے اس کا جواب دیتے ہیں پھر خود سوال کریں گے جی ایسے قول دیا جا سکتا ہے باہر کا اور حضر عقلی کا حالانکہ تحقیق فرض یہ کیا گیا ہے کہ نہیں حکم بھی ایک ایڑی صورت چل رہی کہ جس میں عقل حسن قبو کی جہت کا ادراک نہیں کر سکتی تو جب نہیں کر سکتی تو یہ کہنا کہ اصل کیا ہے باہر ہے اصل حضر ہے یہ کیسے کر دیے سمجھی بات تو شارع اس کا ولا یار دو کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ فرض جو کیا ہے نا معتزلیوں نے او الا مال ایسا کذالک کا فرض یہ ہے کہ نئی علم بے علت الحکم تفصیلاً کیا نہیں ہے اے فی فعل ہر حکم کا تفصیلی حکم کہ اس میں اباحت ہے یا حضر ہے یہ اصل فرض کیا انہوں نے کہ ہم ہر حکم میں جو عقلاً مدرک نہیں ہے نا ان میں ہر حکم میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ حکم ٹھیک یہ حکم جو ہے یہ واجب ہے اس میں اباحت ہے اور اس میں حضر ہے یہ بھی یہ فرض کیا انہوں نے اور سنیں ہی تو یہ جو تفصیلاً علم کی نفی ہے یہ اجمالی علم کے منافی نہیں ہوتی تفصیلاً علم اجمالی کے لیے سنیں جی اور جٹکی جی مثال
ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਕੁਝਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ کہ یار یہ جو چیزیں ہیں نا ان میں اجازت تو ہے لیکن تفصیل شریعت بتائے گی، یا یہ قول کہنا کہ یار ان میں اجازت نہیں ہے تفصیل شریعت بتائے گی، تو یہ کوئی حرج ہے؟ اب ایک ایک چیز دے بارے جی اے جڑا مالٹا ان دی اجازت ہے کہ نہیں، یہ شریعت دسے گی۔ لیکن پہلے اجمالاً قول کرنا کیا کہ ان میں اجازت ہے، یا اجمالاً قول کرنا کہ ان میں منع ہے، یہ اجمالی علم تو منع نہیں ہے نا۔ سنیں، اجمال تو ہو سکتا ہے، تفصیل کی نفی ہے جی۔ تو جو انہوں نے کہا ہے نا کہ بھی عقل ادراک نہیں کر سکتی، وہ تفصیل کا ہے، ہر حکم کی تفصیل کا جی کیا کہ جی علامہ جواب دیتے ہیں کہ اس لیے کہ معتزلہ نے جو فرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ حکم کی علت کا جو علم نہیں ہے وہ تفصیلی علم نہیں ہے، اور تفصیلی علم نہیں منافی علم اجمالی ہے۔ کس کے؟ اس کے منافی نہیں ہے۔ سمجھا پہ ان دیکھیں ایک بار پھر اگلا سوال پڑھ دیں۔ جواب اس سے جو وارد ہے ان دو قولوں پر اور نئے وارد ان دونوں پر یہ کہ کیسے کہا جائے کہ اباحت اور حضر عقلیین جی، حالانکہ فرض یہ کیا گیا کہ انہو لا حکم لہ فی، یہ تو دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں عقل ادراک جب نہیں کر سکتی تو پھر عقلاً اباحت کا قول کرنا یا عقلاً، یہ کیسا قول ہے؟ اس لیے کہ مفروض جی جواب مفروض یہ ہے کہ نئی علم بے علت الحکم تفصیلاً نہیں ہے، کہ تفصیلاً ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ علم تفصیلی کی نفی یہ نئی منافی علم اجمالی کے، کہ اشیاء کا علم اجمالی تو آ جائے تفصیلی نہ آئے، ان میں منافات نہیں ہے، یہ کوئی ضدین نہیں ہے جی۔ سنیں، اجمالی علم آئے لیکن یہ جمع ہو سکتے ہیں، یہ جمع ہو سکتے ہیں جی۔ اور جی میں ہر علم دے بارے وچ اجمالاً بندہ کہندا ہے یہ علم بڑا چنگا ہے تے تفصیل انہوں کو نہیں پتہ۔ انہوں کو شرح دیکھ پھر اگلا قول پھر پڑھ دیں۔ جب کہ وارد کیا گیا ان دونوں پر اباحت اور حضر والے قول پر، کیسے کہا جائے قول کیا جائے گا کس کا؟ اباحت یا حضر کا۔ عقلیین شرع کے ورود سے پہلے بھئی شرع دے ورود تو پہلے جو کچھ کہنا ہو کی ہونا ہے، عقل نہ ہونا۔ عقلی ہے کہ وہ شرع نال تو نہیں، شرع تو جائی کو نہیں جی۔ تو یہ تم کیسے کہتے ہو؟ حالانکہ تحقیق فرض کی گئی یہ بات کہ نئی حکم کس کے لیے؟ فعل میں اس کے، کیونکہ شک تو وہ چل رہی ہے کہ وہ جو ہیں اس میں تین قول ہیں کہ جن میں عقل حسن کو بقا ادراک، تو پھر یہ کہنا کہ ان میں اباحت ہے یا یہ کیا ہے؟ تو جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے سے اپنے قول ولا یارد علیہما، اس لیے کہ غرض مفروض جیڑی شے فرض کی تھی گی یہ کہ نئی علم بے علت الحکم اس کے حسن کی یا اس کے قبو کی قبل البعثت، یہ تفصیلاً نہیں ہے تفصیلی، اور نئی منافی یہ علم ان کے ساتھ قبلہا اجمالاً، اس لیے کہ تفصیل کا وقت اجمال کے وقت کے ایک کو کٹھے تو نہیں تھوڑے تاکہ اجتماع ضدین ہو جائے، اور سمجھے ہی ان دا معنی کر پھر اگلی گل پڑھیے۔ اوکے دے گیا میں، اور نئی وارد ہوگا ان دونوں پر کہ کیا پڑھا کیسے کہا گیا ہے، ہاں کیسے قول کیا گیا ہے اباحت اور حضر عقلیین کا، آکھیا نہیں دو میں بھی اے اس تو پہلے یا اباحت ہے یا حضر ہے، تو ایک قول کن نال کرنا ہے کیونکہ تو شرط ورود تو پہلے تو گل ہے جی۔ حالانکہ تحقیق فرض کی گئی ہے یہ بات کہ نئی حکم عقل کے لیے اس میں کس میں جس میں عقل کا ادراک نہیں ہے ان میں عقل کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ یہی سوال اے جواب اس لیے کہ
فرض یہ ہے کہ نئی علم حکم کی علت کے ساتھ تفصیلاً یعنی ہر فعل کا علم، اور یہ جو ہے نا اور نئی منافی یہ کیڑا علم تفصیلی کی نفی، علم اجمالی کے نئی منافی علم کے عذرو اجمال کے۔ ہاں جی شابہ جی۔ دونوں پر یہ کہ کیسے قول کیا جا سکتا ہے اباحت اور غزر اپنی جین کا، حالانکہ تحقیق فرض کی گئی یہ بات کہ نہیں حکم عقل کے لیے اس فعل میں، اس لیے کہ مفروض یہ ہے کہ نئی علم حکم کی علت کا تفصیلاً اور نئی منافی یہ علم تفصیلی علم اجمالی۔ اقولو یارب علیہ ما انہ یلزم جواز اتصاف فعل بحکمین متضادین فی نفس الامر ولا ينفع الاجمال والتفصیل لأن خلاف العلت لا يرفع تناقض فتح عمل۔ شارح صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ہاں واردین دونوں قولوں پر، اباحت کا قول اور حضر کا ان دونوں پر وارد ہے کیا کہ لازم آئے گا ایک فعل کے متصف ہونے کے جواز کا بحکمین متضادین نفس الامر میں جی، کہ ایک حکم کی نفس الامر میں یہ جائز ہے کہ متصف ہو کس کے ساتھ؟ حکمین متضادین کے ساتھ نفس الامر میں یہ متصف ہو جائے۔ سنیں جی تو جب یہ بات ہے تو پھر اجمال اور تفصیل کا فرق نفع نہیں دیتا۔ اجمال کیا کہ جی علامہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بات ان پر یہ سوال وارد ہو سکتا ہے کہ لازم آتی ہے جائز ہے متصف ہونا ایک فعل کا، فعل کا متصف ہونا دو متضاد حکموں کے ساتھ نفس الامر میں، یہ جائز ہے، یہ اور نئی نفع اور لہذا یہاں اجمال اور تفصیل کا فرق کرنا نفع کیوں؟ اس لیے کہ علت کا اختلاف تناقض کو نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ ایک بار پھر آخر دوبارہ پڑھیے پھر۔ ہاں جی کیا کہ اشارے کہتے ہیں کہ ان دونوں پر سوال وارد ہے کہ لازم آتا ہے جائز ہونا ایک فعل کے متصف ہونے کا کس کے ساتھ؟ حکمین متضادین کے ساتھ، نفس الامر میں وہ متصف ہو جائے، تو لہذا نہیں نفع دے گا اجمال اور تفصیل کا فرق، اس لیے کہ علت کا اختلاف نہیں اٹھاتا تناقض کو۔ او بے خود رہوں اقولو ویڑا پہ اقولو یار دو علیہما کہ لازم آئے گا جواز اتصاف الفعل بحکمین فی ہونو واپس آ ثم او نظر آئی پھر وارد کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے ایراد آخر ان دو قولوں پر یا ان دو، پس کہا کہ میں کہتا ہوں کہ واردین دونوں مذہبوں پر، اباحت والا مذہب اور ان دونوں پر، یہ کہ لازم آئے گا جائز ہونا اتصاف فعل کا، کیڑا فعل اس کے حسن اور قوہ کی جہت اقرار مدرک نہ ہو، یہ جو فعل ہے اس کا اتصاف کس کے ساتھ؟ حکمین متضادین کے ساتھ، کس میں؟ نفس الامر میں۔ وہ کیوں لازم آئے گا پہلے تو ثابت کرو نا، اس لیے کہ جب ہو حکم اس فعل کا، جب ہے حکم اس فعل کا کیا اور علم بعض کے نزدیک تو پس ممکن ہے کہ یہ کہ ہو حکم اس کا حضر اور ضرورت دوسرے بعض کے نزدیک، دوسرے بعض کے نزدیک۔ اب وہ ایک ہی فعل ہے، بعض کہہ رہے ہیں اس میں نفس الامر میں، اصل عبادت دوسرے کہہ رہے ہیں نفس الامر میں حضر، حضر ہے۔ اسی طرح جب کہ ہو حکم اس کا بعض دوسرے بعض کے نزدیک حضر اور منع، اور احتمال ہے کہ یہ کہ ہو حکم اس کا، یہ حقیقت عبادت ہوتی ہے۔ تو یہ نفس الامر میں تمہارے ان دو قولوں سے ایک فعل کا حکمین متضادین کے ساتھ متصف ہونا جائز ہو گیا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ نفس الامر میں حکم ایک ہی ہے، یا حل ہے یا حرمت ہے، اس لیے کہ عقل نہیں ادراک کر سکتی کس کا، تاکہ ہو حکم اس کا مطابق واقع تھے، یہ عقل جو حکم کرے وہ واقعے کے مطابق تو تب ہوگا کہ عقل اس کا ادراک کر سکتے
جب عقل ادراک ہی نہیں کر سکتی تو یہ تو انیرے چ ڈانگاں مارنیاں نے کہ بعض کہتے ہیں حضر ہے، بعض کہتے ہیں تو یہ جو دو تم نے قول کیے ہیں، اب تم بعض کہتے ہیں کہ اب اشیاء میں اصل جو عقل مدرک نہیں ہے وہ منع ہے، بعض کہتے ہیں مباح ہیں، تو اب جائز ہے وہ ایک ہی فعل نفس الامر میں جس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں مباح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے منع ہے، تو یہ ایک فعل یک وقت نفس الامر میں حلت حرمت دو کے ساتھ، حالانکہ یہ اجتماع ضدین ہے، یہ اجتماع ضدین دھیان کریں، یہ کیا ہے اجتماع ضدین ہی، سمجھ آ گئی؟ بس پھر رد کیا جواب پر اجمال اور تفصیل کے ساتھ، وہ جڑا بھی کسی نے کہا تھی جی بھی اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، کس کا؟ جو پیچھے جواب دیا تھا کہ بھئی علم تفصیلی اگر نہ ہو تو علم اجمالی بھی نہ ہو، تفصیلی نہ ہو تو اجمالی بھی نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، جائز ایک چیز کا علم تفصیلی نہ ہو تو اجمالی ہو، تو اس کا جواب دیا، پس کہا کہ سمجھائی ہوں کہ نہیں نفع دیتا کون؟ اس لیے کہ علت کا اختلاف کی نہیں اٹھاتا کس کو؟ فتعمل، پس فرمایا مصنف نے کہ نہیں نفع دیتا اجمال اور اس لیے کہ حکم کی علت کا یہ تناقض کو کہ حکم کی جو علت مختلف ہے کہ یا وہ اس میں علت حسن کی ہے یا علت یہ اس کی علت اجمال تفصیل سے اٹھ جاتی ہے، جو علت ہے وہ تو علت ہے ہی ہے جی، تو اجمال تفصیل سے یہ نہیں اٹھتی۔ مثلا دیکھنا اجمالاً سب کے اندر اباحت ہے، اجمالاً سب کے اندر، یہی دو قول ہیں، جب اجمالاً کہا کہ سب میں اباحت ہے تو اجمالاً کہا کہ سب میں، اب اس اجمال کے جو سب میں کہہ رہے ہیں تب اس سب میں حکم سارے اکیلا حکم ہے کہ کوئی نہیں ہے، وہ اجمال میں ہے نا، تو اب اس ہر ایک کے بارے میں ایک کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مباح ہے، یہ بھی مباح ہے، یہ بھی مباح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی، اب اجمال یا تفصیل کے فرق سے یہ تناقض اٹھے گا نہیں جی، نہیں اٹھے گا جی، کہ اٹھ جائے گا بھئی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ اجمالاً سارے سب کے اندر کیا ہے، جب اجمالاً بات ہے نفس الامر میں تو آخر انہیں ہر ایک کی بات کا قول کر رہے ہیں نا، جب کہہ رہے ہیں کہ ان میں حضر ہے، اجمالاً حضر ہے تو پھر ہر ایک کی، تو اب اجمال تفصیل سے جو تناقض آ رہا ہے وہ اٹھے گا نہیں، سنیں ہی، اس لیے کہ اگر ہے علت کس کی، اباحت کی علت اجمالاً اور علت حرمت کی، تو نہیں لازم آئے گا یہ کہ ہو مفروض کون، حتیٰ کہ اٹھ جائے، کیونکہ فعل دو تو نہیں ہوں گے نا بھئی، ایک نو تسی آکھو اجمالاً بھی اوتھے اباحت ہے تے جس لئے او حکم تفصیلی پتہ لگیا تے پھر حرمت ہے تے او ہی نا کہ اور کوئی ہے جی، ایک ہی فعل ہے اس میں دو تو ہے نہیں ہے، تو جب ایک ہی ہے تو پھر تناقض کیسے اٹھے گا جی، یا تو دو ہو جائیں کہ اجمال اور تفصیل دو علیحدہ چیزیں ہوں، صرف اتنا ہے کہ اجمال پہلے تفصیل بعد میں، تفصیل ہوتی ہے اسی اجمال کی کہ کسی اور کی ہوتی ہے، وہی چیز ہے، جب وہی چیز ہے تو اب اس میں تناقض کیسے اٹھے گا جی، اور سمجھ گئے ہیں؟ آگے کہا ہے فتعمل، کیا کہا؟ ان پھر پڑھ دیں کہ منع کر لے اس دفعہ، ایک گل سمجھ آ گئی؟ میں کہتا ہوں وارد ان دونوں پر یہ کہ لازم آئے گا جائز ہونا، لازم آئے گا جواز فعل کے متصف ہونے کا حکمین متزادین کے ساتھ نفس الامر میں، کہ میں ایک کہہ رہے ہیں نفس الامر کی ہے، ایک کہہ رہے ہیں ممنوع ہے، حضر ہے، تو لازم آیا نا، تو پھر کسی نے کہا نہیں جی اجمال تفصیل کا فرق ہے، تو جواب ہے کہ نفس الامر میں جو مباح ہے جب تفصیل آئے تو وہ حرام ہو، بات ہے تو وہی نا، اور تو نہیں ہے، تو لہذا اجمال تفصیل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جی، اور نہیں نفع دے گا اجمال اور تفصیل، اس لیے کہ علت کا اختلاف نہیں اٹھاتا تناقض کو، اور پڑھے کیونکہ فعل تے کوئی ہے نا، نفس الامر میں وہ مباح ہے، اب تفصیل میں وہ حرام ہے، تو پھر اجتماع ضدین تو ہو گئے، اجمال علت جو ہوتی ہے نا، علت کا اختلاف یہ تناقض کو نہیں اٹھا سکتا جی۔ دونوں پر یہ اعتراض
لازم آتا ہے جواز ایک فعل کے متصف ہونے کا مین متضادین کے ساتھ نفس الامر میں، اور نہیں نفع دیتا ہے اجمال اور تفصیل کا بات، اس لیے کہ علت کے اختلاف میں اٹھاتا تناقض ہو۔ فتعمل، پس غور و فکر کر، او بے خون فتعمل، اس میں اشارہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے جواب کی طرف اپنے اراد سے، جڑا آپ سوال کیتا ہے نا خود اس دے جواب وال کن کی طرف سے معتدلوں پر جو اعتراض کیا اس کا جواب بھی دے دیا، اشارہ کیا ہے، کیونکہ کمیں اشارہ کیتا ہے کیونکہ مصنف نے اپنی تعلیق میں جو اس قول پر لگائی اس میں فرمایا ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایراد کا مبنا اہل مذہبین کے زام پر، مذہب باحت اور مذہب وہ علم بالحکم، یعنی باوجود عدم علم بالحکم شارع کی نظر میں یہ نظر کرتے ہوئے کس کی طرف فعل کی، اعتراض تو اس وجہ سے ہوا ہے نا، اعتراض اس چیز سے ہے، اور ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے کس سے، اصل اراد سے، مڈو سوال سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کی جواب بائیں طور کے حکم اجمالی یہ موقت ہے کدھر، بالخصوص، آگے سمجھے۔ اب شریعت کے امتحان کر رہے جی، یہ دوسرا جواب مڈو سوال دا جواب، کہ شرع شریف کے ورود سے پہلے جو حکم اجمالی ہے نا وہ موقت ہے، حکم کیڑا حکم اجمالی کہ اباحت ہے یا حظر ہے، یہ موقت ہے کس وقت تک، شرع کے ورود بالخصوص تک، یعنی ان کی مثال دیں دینی آندھے نے دیکھیں یہ ہو گیا مثل اجتہاد کے، کہ جب کہ ہو خطا تو وہاں قانون ہے، واجب ہے عمل اس اجتہاد خطائی پر ثواب کے، باوجود کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ہی حکم جس میں خطا ہوئی ہے اس وقت تم کہہ رہے ہو یہ یوں ہے، حالانکہ نفس الامر میں تو یہ یوں ہے، تو وہاں یہ تو کوئی بھی قول نہیں کرتا کہ اے مجتہد تو نے ایک ہی فعل کو دو حکموں کے ساتھ متصف کر دیے، کہ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں کہتے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اجمال میں انہوں نے حکم کر دیا ہے، تو اب زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا جو کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ اباحت ہے حالانکہ ان میں حظر ہے تو یہ اجتہادی خطا ہے، یا جو کہہ رہے ہیں تو وہ ہے کیا اصل میں جب شریعت آئے گی تو شریعت نے مثلا جنہوں نے کہا مباح ہے، شریعت آئی شریعت نے کہا یہ منع ہے، تب ان کی اجتہادی خطا ظاہر ہو گئی ہے۔ اب اس وقت تک تو وہ اس پر قائم رہ سکتے ہیں نا جس طرح کے اجتہاد میں، اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ حظر ہے تو اب وہ شریعت آئی تو شریعت نے کہا کہ حظر نہیں ہے بلکہ جائز ہے، مباح ہے، تو اب وہ ان کی خطا ظاہر ہوئی ہے، تو لہٰذا اجتہاد میں خطا کے ظاہر ہونے تک عمل ہوتا ہے، جب خطا ظاہر ہو جائے تو عمل ختم، ثواب پر عمل ہوتا ہے، لیکن اس پر یہ نہیں سوال کیا جا سکتا کہ تو نفس الامر جن حکمین متضادین کٹھے کر دیتے ہیں، تو آکھیا سی کہ اے حکم منع ہے حالانکہ کیے، تو آکھیا سی کہ جائز ہے حالانکہ ایک قول کو سوال کو نہیں، جیسے وہاں سوال نہیں ایسے۔ چلو جی پس غور و فکر کر توں، جواب کا خلاصہ، اجتماع متضادین کا لزوم نہیں موجود کس میں، یعنی پورا خلاصہ اس نے کر دیا ہے، جیسا کہ جب کہ ہو وجوب اور اباحت بائیں معنی کہ نہیں حرج اس کے، اب اس فعل جس کے کرنے میں حرج نہیں اس کو یہ کہنا کہ یہ مباح ہے یا واجب ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ واجب ہے یا کوئی حرج نہیں، بس اس صورت میں ممکن ہے یہ کہ ہو فعل واجب اور اس لیے کہ نہیں ہے دونوں کے کرنے میں، اگرچہ ایک ان کا کون اور اس کے ترک میں حرج بھی ہے اور نہیں ہے ان دونوں کے درمیان، تو اے مطلب ہے کہ ایک قول نو حکم نو کبھی یہ مباح ہے تو ہووے کی یہ واجب، انہیں تضاد کوئی نہیں، اور بعض صورتوں میں ہوتا ہے تضاد ان کے درمیان موجود،
جیسا کہ باہت اور لیکن جواب اس تضاد سے ممکن ہے بائیں طور کے ہو ایک ان کا اور دوسرا زام میں. ہاں اگر دونوں نفس الامر میں ہوں یا دونوں اہل مذہب کے زام میں ہوں تو اب لازم آتا ہے نا جمع. تو حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے, نہیں سمجھا بھائی. نفس الامر اور ہے اور صاحب مذہب کا زام اور ہے. اس کے زام میں یہ ہے کہ یہ مباح ہے, یہ اور چیز ہے. نفس الامر یعنی اللہ کے ہاں وہ مباح نہیں ہے تو وہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے. اس طرح الٹا دیں. اس کے زام میں کیا ہے؟ حضر ہے. نفس الامر میں اباحت ہے. تو یہ بے نفس الامر میں دونوں چیزیں ہوں, حضر بھی اور یا صاحب مذہب کے ذہن میں دونوں چیزیں ہوں, کیا تب کہیں گے نا کہ تضاد لازم آ گئے. تو یہ بات تو ہے نہیں ہے. ایک ہے نفس الامری, ایک ہے صاحب مذہب کا زام. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں, سمجھے ہی. یعنی ایک حکم نفس الامر میں واجب ہے, ہم نے اس کو مباح کہا ہے, یا مباح ہے تو ہم نے واجب کہا. یہ تضاد کوئی نہیں ہے, یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہاں تضاد جو بظاہر ہے کہ یہ حکم بھئی نفس الامر میں کیا ہے, مباح بھی ہے اور حضر بھی ہے. لیکن تب تضاد ہے کہ یہ دونوں باتیں نفس الامری ہوں یا دونوں باتیں صاحب مذہب کے نزدیک ہوں. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. ایک بات نفس الامری ہے زام میں, تو لہذا کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی ایشا. بس چلو تیسرا مذہب ہے انشاءاللہ صبح.